بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز طلبہ، عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ لوگ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہماری آسمانی کتاب القرآن ہے، اور اس عظیم کتاب کی وضاحت اور اس کی تفسیر جس عظیم شخصیت نے بیان کر رکھی ہے، اس شخصیت اور اس عظیم ہستی کا نام حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے جو قرآن کی وضاحت فرمائی، اس وضاحت کا نام سنت اور حدیث ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہ ایک اہمیت کا حامل قانون ہے۔ جب بھی کوئی مذہبی معاملہ ان کے سامنے درپیش ہو تو اس مسئلے کا حل یا تو ہم نے قرآن سے تلاشنا ہے، یا تو ہم نے اس مسئلے کا حل احادیث مبارکہ سے تلاشنا ہے۔ اور اس بارے میں جب بھی ہم نے غور کرنا ہے، جب بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ ویسے لینا اور دینا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے اس امت کے جو مقدس ترین لوگ گزر چکے ہیں، جنہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مبارک نام سے ذکر کیا جاتا ہے، یا حضرات صحابہ کرام کے تربیت یافتہ جن کو ہم حضرات تابعین اور بعد میں حضرات اتباع تابعین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ہمارے فیصلہ لینے اور دینے سے ان عظیم شخصیات میں سے کسی شخصیت کے بارے میں کوئی غلط نظریہ پیدا نہ ہونے پائے۔ فیصلہ ہم نے ویسے لینا اور دینا ہے۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اللہ رب العزت نے زمانے کو 12 مہینوں پہ تقسیم کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ نے ان 12 مہینوں کو تب ہی پیدا فرمایا جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور زمانے کو 12 مہینوں پہ تقسیم فرمایا۔ ان 12 مہینوں میں جو ہم اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جب ہم ترتیب پیش کرتے ہیں
تو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس کے بعد ہے صفر المظفر، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جماد الاول ہے، جماد الثانی ہے، رجب ہے اور شعبان ہے، اس کے بعد ہے رمضان، پھر ہے شوال، پھر ہے ذوالقعدہ، پھر ہے ذوالحجہ۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اسلامی تقویم کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، اور اسلام نے ہر مہینے کا اپنا مقام اور مرتبہ طے کیا ہے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک دن پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی شعبان کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ بکثرت روزہ رکھتے ہیں، آپ اس شعبان کے مہینے کے اندر بڑی سختی سے فاقہ کشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے نسائی کے اندر، امام ابو داؤد سجستان نے اس روایت کو ذکر کیا ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اور اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس روایت کو مسند احمد کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پوچھنے والے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، لما ارک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، میں آپ کو تمام مہینوں میں رمضان کو چھوڑ کر شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں پڑتا ہے، یعنی شعبان۔ اس مہینے سے عموماً لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اس مہینے کی عبادات اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے سے عموماً لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے، یہ وہ برکتوں کا مہینہ ہے جس مہینے میں انسانیت کے اعمال مہینوں اور سالانہ کے اعتبار سے اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ فَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پیغمبر اس بات کو پسند کرتا ہوں میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ میں نے عرض کیا یہ نسائی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس روایت کو حضرت شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سند حسن یعنی صحیح سند اور صحیح حدیث کہا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ شعیب ارناؤت، یہ عرب کے بہت بڑے عالم رہے اور گزرے ہیں، انہوں نے بڑی تحقیق سے اس حدیث کو صحیح اور حسن تسلیم کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں روزہ رکھ کر اعلیٰ قسم کی عبادات سر انجام دیتے تھے، بلکہ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے پورے مہینے کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے، اور لیکن میں نے اس کے بعد تمام مہینوں میں سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر میں نے پیغمبر دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کو روزہ رکھتے دیکھا ہے، وما رأیت اکثر صیام منہ فی شعبان، وہ ہے شہر شعبان اور شعبان کا مہینہ جس مہینے سے آج ہم جا رہے ہیں اشار رہے ہیں۔ اور روایت ہے بخاری کے اندر، اور اسی طریقے سے اس روایت کو حضرت امام مسلم علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے۔
बुखारी ने हदीस नंबर 1868 पे इसको बयान किया है, और इमाम मुस्लिम ने 2789 पे ज़िक्र किया है, और इमाम नसाई ने 2351 पे इस हदीस को ज़िक्र किया है। तो पता चला इस रिवायत की बड़ी अहमियत है और शाबान की बड़ी अज़मत है, जिस अज़मत के पेश नज़र अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान को अमूमन रोज़ा रखा करते थे। अम्मा आयशा की एक दूसरी रिवायत है जिसको इमाम नसाई ने ज़िक्र किया, हदीस नंबर 2350। इसी तरीके से इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमा ने हदीस नंबर 2433, और इसी तरीके से मुस्नद अहमद बिन हंबल में 26,293 पे रिवायत मौजूद है। अम्मा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है, काना अहब्बु शुहूर इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसुमहु शाबान सुम्मा यसिल बि रमज़ान। पैगंबर इस बात को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया करते थे कि वो शाबान के रोज़े को इस तसलसल के साथ रखे, आगे चल के उन रोज़ों को रमज़ान के साथ मिला देते थे, इस एतबार से कि यानी कि बकसरत रोज़ा फरमाया करते थे, सिर्फ शाबान के आखिरी दिनों में रोज़ा ना रखा करते थे एक ख़ास पस मंज़र के पेश नज़र, वरना अमूमन शाबान के अक्सर महीने को रोज़ा रखा जाता था। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये महीना, इस महीने को लोग जो है बड़ी गफलत की वजह से नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमारे माशरे के अंदर एक बड़ी बदकिस्मती है और एक बड़ा अलमिया है। आपस में लड़ पड़ते हैं। लड़ पड़ने वाले वो दोनों होते हैं जिनको काम तो करना होता नहीं है, उनके पल्ले में एक ही काम है कि हमने आपस में लड़ना है। अंदर एक मकान में लड़ते तो एक बात होती, सोशल मीडिया पे आके लड़ते हैं, वो इसकी पगड़ी उछालता और वो इसकी पगड़ी उछालता। इनके इस उछलाव में और इनके आपसी इख्तिलाफ में उम्मत की अक्सरियत गुमराह हो जाती है। एक इनकार पे उतरता है और एक मानने पे उतरता है, लेकिन करने पे दोनों आमादा नहीं। एक इस पे लड़ता है कि शाबान का महीना, इसकी कोई अहमियत नहीं, दूसरा इस पे आता है कि अहमियत है, लेकिन अमलन दोनों में कोई करने के लिए तैयार नहीं। अम्मा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, आप शाबान के महीने में इतना ज़्यादा रोज़ा क्यों रखते हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक्तुबु फ़ीहि अला कुल्लि नफ्सिन मेता तिलका सना व अहब्बु अन यअतियनी अजला व अना साइम। इस महीने के अंदर अल्लाह ने मौत के फ़ैसले तकसीम कर रखे हैं। अल्लाह तो मौत के फ़ैसले पहले से ही तकसीम कर चुके हैं, कब मौत होनी है, कब हयात होनी है, लेकिन एक निज़ाम की वजह से, एक निज़ाम चलाने के एतबार से हज़रत मलाइका की जो ज़िम्मेदारी उनको सौंपी जाती है, इस शाबान के महीने के अंदर ज़िंदा कौन, आने वाला कौन है और जाने वाला कौन है, आइंदा साल के लिए एक प्रोग्राम तश्कील किया जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो शाबान के अंदर मौत का फ़ैसला होता है। मैं चाहता हूँ मेरी मौत हो जाए इस हाल में कि मैं रोज़े से हूँ, मेरी आदत रोज़े की हो। इस रिवायत को मुस्नद अबू याला के अंदर हदीस नंबर 4911 में, और इसको इमाम बूसीरी अलैहि रहमा और अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी जो अहले हदीस आलिम है रहिमहुल्लाह, इन दोनों ने इस हदीस को सही और हसन करार दिया है। इसी तरीके से दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको ज़िक्र किया है। इन तमाम रिवायात के पेश नज़र शाबान का महीना अज़मत का महीना है। इस महीने की अज़मत की बड़ी दलील ये है, जैसे बुखारी मुस्लिम के हवाले से गुजर चुका, इस महीने के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकसरत रोज़ा रखा करते थे। तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है, जब इस महीने के अंदर इंसानियत के आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते, तो इस पूरे महीने में इंसान को ज़ौक़ हो कि वह अमल करे, इबादत करे, इनफरादी एतबार से अपने आप की इस्लाह करने के लिए, अपने अखलाक को संवारने के लिए, अपने किरदार को बेहतर बनाने के लिए, अपने अकायद और नज़रियात को बेहतर बनाने के लिए। जब अपने नफ्स को बचाने पे अल्लाह की तरफ से जन्नत वाजिब है, तो अपने अकायद को इस महीने में बचाना और भी ज़्यादा फजीलत की बात है। इस पूरे महीने को फजीलत हासिल है, लेकिन इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसको लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान के नाम से ताबीर करते हैं, 15वीं शब, और हमारे माहौल में उसके तो बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन उस रात को मुख्तलिफ अहादीस के अंदर कुछ कैफियत और खूबियों की वजह से
علماء نے اس کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں۔ اس کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ رحمت بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ عظیمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ مغفرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ الصدق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو لیلۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے۔ گرچہ یہ نام احادیث کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن اس رات کی جو خوبیاں ہیں، اس رات کے جو مناقب اور انوارات اور اس کے جو فضائل ہے، ان فضائل کے پیش نظر احادیث کے اندر اس رات کی طرح طرح کی فضیلتیں اور اس کے انوارات اور مقاصد کو ذکر کیا گیا۔ انہی مقاصد کے پیش نظر وقت کے فقہاء اور علماء نے اس کے بہت سارے نام کو ذکر کیا ہے۔ اب ہمیں نام سے اختلاف نہیں ہے، ہم نے تو کام کرنا ہے۔ نام میں بھلا کیا رکھا ہے؟ نام تو ایک عنوان ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، ایک تعارف ہوتا ہے، لیکن نام کے پیچھے ایک کردار، ایک عمل اور ایک بنیاد ہوتی ہے۔ وہ بنیاد ہمیں مقصود ہے۔ نام گرچہ مقصود نہیں، لیکن ایک تعارف کے پیش نظر نام دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ رات جب بھی آتی ہے، اس رات کی آمد سے پہلے امت مسلمہ کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ ایک طبقہ افراطی ہوتا ہے اور ایک طبقہ تفراطی ہوتا ہے، تیسرا طبقہ اعتدالی ہوتا ہے۔ ان جیسے اعمال میں تین فریق بنتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات میں وہ چیزیں بھی بڑھا دیتا ہے جو قرآن و سنت میں موجود نہیں، بدعات اور خرافات کو جوڑ جوڑ کر اس رات کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو ہم تفریطی کہتے ہیں کہ اس رات کی جو فضیلت ہیں، اس رات کے جو اعمال ہیں، اس رات کی جو عبادتیں ہیں، اس رات کا بھی انکار کیا جاتا ہے، ان اعمال اور عبادت کا بھی انکار کیا جاتا ہے۔ تو پہلا طبقہ افراطی ہوا، دوسرا طبقہ تفریطی ہوا، تیسرا طبقہ وہ ہے وہ اس رات کو اسی درجے پہ رکھتا ہے جس درجے پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس رات کو اسی مقام پہ مانتا ہے جس مقام پہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو رکھا ہے، اور اس رات کو اسی طریقے سے سر انجام دیتا ہے جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس رات میں عمل کیا کرتے تھے۔ اسلاف نے اس رات کی عظمتوں کو تسلیم کیا ہے، اسلاف نے اس رات کے فضائل اور مناقب کو تسلیم کیا ہے، اسلاف نے اس رات کی عبادات کو تسلیم کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا اس میں نہ کچھ بڑھانا ہے اور نہ کچھ گھٹانا ہے، جو بڑھائے گا وہ بھی گمراہ اور جو گھٹائے گا وہ بھی گمراہ۔ ہم نے اس میں وہی سب کچھ کرنا ہے جو پیغمبر نے کیا، اور جیسے کیا اور جب کیا اور جتنا کیا اور جس طریقے سے کیا۔ ہم نے اس شب برات کی رات میں لیلۃ النصف من شعبان میں ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو صحابہ نے عمل کیا، ہم نے اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا صحابہ نے کیا، ہم نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے صحابہ نے کیا، ہم نے ایسے عمل کرنا ہے جیسے صحابہ نے کیا ہے۔ اس رات میں ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے مشائخ نے کیا، ہم نے اتنا کرنا ہے جتنا مشائخ نے کیا، ہم نے ایسے کرنا ہے جیسے مشائخ نے کیا، ہم نے وہی کرنا ہے جو مشائخ نے کیا، کیونکہ اس رات کی عظمت کو پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نہ جانتے۔ اس رات کی عظمت اور احترام کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے زیادہ کوئی نہ جانتا۔ اس رات کے انوارات اور برکات کو، اس کے فضائل اور مناقب کو بعد صحابہ فقہا سے بڑھ کر کوئی نہ جانتا نہ پہچانتا۔ جب یہ تین مقدس طائفے پیغمبر اس رات کی احترام اور اس کی عظمت کے قائل ہیں تو امت کو بھی قائل ہونا چاہے۔ صحابہ اس رات میں عبادت اور بندگی کا اہتمام فرماتے تھے۔ انفرادی ذوق کے اعتبار سے تو ہمیں شکوہ نہیں ہونا چاہے۔ حضرات فقہاء کرام نے اس رات کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے اور قوم کو ترغیب دی ہے۔ اس رات میں آپ نے عبادت کرنی چاہے، لیکن عبادت کا معیار اور طریقہ وہ ہو جس سے شریعت اور رب راضی ہو جائے۔ عبادت کا طریقہ وہ نہ ہونا چاہے جس سے رب ناراض ہو، رب کا مصطفیٰ ناراض ہو اور صحابہ ناراض ہو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہی بات ہے کہ وقت کے بہت بڑے محدث اور وقت کے بہت بڑے فقیہ حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 428 پہ لکھا ہے، وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَفِيهَا فَضْلٌ۔ یہ جو
مہینے شعبان کی جو نصف والی رات ہے 15ویں شعبان کی، ففیہا فضل، اس رات کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، وکان من السلف من یصلیہا، اور اسلاف میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس رات میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن الاجتماع الناس فیہا لإحیائہا فی المساجد بدعہ واللہ تعالی اعلم، لیکن یہ جو ہم نے لوگوں کے اندر دیکھا ہے، گڑھ جوڑ کر کے اجتماعیت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ مساجد کے اندر پوری رات نماز کو با جماعت پڑھتے ہیں یا اجتماعیت کے ساتھ اپنے اعمال سر انجام دیتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ اس بات کی تو تردید فرماتے ہیں۔ فقہائے احناف میں ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، حضرت علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کی کتاب ہے البحر الرائق، اس کی جلد 2 اور صفحہ 56 میں لکھتے ہیں، وَمِنَ الْمَنْدُوبَاتِ إِحْيَاءُ لَيَالِ الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَلَيَالِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِ فِي الْمَسَاجِدِ۔ بہت ساری راتوں میں عبادت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ پھر انہوں نے رمضان کی آخری 10 راتوں کی بات کہی، ان راتوں میں شب بیداری کرنا یہ مستحب عمل ہے لیکن لازم عمل تو نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں رات میں جو عمل کیا جاتا ہے رات میں شب بیداری کے لیے، اس کو مستحب لکھا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کے نام سے اپنے ماحول میں ذکر کرتے ہیں، اس میں رات میں بیداری کرنا، انفرادی ذوق کے اعتبار سے اعمال سر انجام دینا، فرماتے یہ مستحب ہے، لیکن اجتماعیت کی شکل میں لوگوں کو دعوت دے دے کر ہم نے ایک ساتھ نماز پڑھنی ہے، ہم نے اجتماعیت میں قرآن پڑھنا ہے، ہم نے اجتماعیت میں وہ عمل کرنا ہے، اجتماعیت کو فقہا نے منع کیا ہے۔ اپنے ذوق کے اعتبار سے انسان نماز پڑھنا چاہے تو کوئی نماز پڑھے، کوئی جو ہے تلاوت کرنا چاہے تو تلاوت کرے، کوئی ذکر کرنا چاہے تو ذکر کرے، کوئی قبرستان جا کر اموات مسلمین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہے تو دعا کرے، کوئی مسجد میں رہ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو وہ کرے۔ کوئی ایک عمل متعین کر کے اجتماعیت کے ساتھ وہ عمل کرنا یہ قانون شریعت کے بھی خلاف ہے اور انسان کے عقل سلیم کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک فقیہ حنفیہ علامہ شرمبلال حسن شرمبلال حنفی رحمہ اللہ وہ مراکل فلاح کے اندر اور حاشیہ طحطاوی کے اندر لکھتے ہیں، وَيُكْرَهُ الْاجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا الصحابہ۔ ان مذکورہ راتوں میں شب بیداری کرنا اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے، کرے تو بہتر، اگر کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں، لیکن وہ اجتماعیت کا ماحول بنانا وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت بڑے فقیہ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے فتاوی شامی در مختار رد المختار جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہ لکھتے ہیں، وَصَرَّحَ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ قَالَ وما روی من الصلاة فی هذه الاوقات یصلی فرادا غیر التراویح، فرماتے ہیں اس رات کے اندر آپ جو نماز پڑھیں گے وہ انفراداً پڑھیں گے، اجتماعیت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ نفل نمازوں میں صرف ایک نماز نفل ہے، وہ ہے نماز تراویح، جس کے اندر جماعت کا حکم شریعت کا حصہ ہے۔ حضور نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہے اور پڑھائی بھی ہے اور صحابہ کو حکم دیا ہے اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے۔ خلفاء خود بھی اجتماعیتاً وہ نماز جماعت سے پڑھتے تھے اور پڑھانے کا حکم دیتے تھے، ورنہ اس کے بعد یہ جو باقی نمازوں کے اندر وہ اجتماعیت کا ماحول پیدا کرنا، فرماتے یہ جائز نہیں ہے بلکہ بدعت کا ماحول ہے۔ اسی طریقے سے دنیا عرب میں ایک کتاب چھکی ہے موسوعہ الفقہیہ الکویتیہ، یہ 30-35 جلدوں میں عربی زبان پہ مشتمل ہے۔ اس میں تمام فقہا کی تعبیرات اور ان کے مسلک کو ذکر کیا گیا۔ جمہور الفقہاء علی کراہۃ الاجتماع لإحیاء لیلۃ النصف من شعبان، نص علی ذلک الحنفیہ والمالکیہ وصرحوا بأن الاجتماع علیہ بدعہ وعلی الائمة المنع منہ لأن الاجتماع على احیاء هذه اللیلہ
لم ينقل عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من اصحابہ. بس یہ لوگ اجتماعیت کو منع کرتے ہیں، باقی اس رات میں تنہے اور تنہا رہ کر عبادت کرنا، پھر وہ مسجد کی بات ہو، پھر چاہے وہ میدان کی بات ہو، پھر چاہے وہ سفر کی بات ہو، پھر چاہے وہ حضر کی بات ہو، پھر چاہے وہ گھر کی بات ہو، پھر چاہے در کی بات ہو، جہاں پر رہ کر بھی انسان عبادت کرے اس عبادت کی اجازت ہے. اور یہ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم حضرت علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس چیز کو زیر بحث لایا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث لایا ہے. اور انہوں نے اس بارے میں یہ بھی ذکر کیا ہے اس رات کے اندر ہم نے کون سی عبادت کرنی ہے. میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں، اس رات کے آنے سے پہلے امت آپس میں لڑ پڑتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہمارا بس اتنا بڑا نظریہ ہے، ہمارا نقطۂ اعتدال یہ ہے، شعبان کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو تو رب نے بنایا ہے، اور ساتھ میں تو رمضان کا قریب دوست بھی ہے. تو رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس رات اس رمضان میں عبادت فرمایا کرتے تھے، اس شعبان میں عبادت فرمایا کرتے تھے. چلیے بھائی، ہم نے اجتماعیت کو چھوڑنا ہے، اپنے گھر اور در کی بات کریں. جب پیغمبر یہ عمل کرے تو ہمیں بھی عمل کرنا چاہے. جب 15ویں شعبان آتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں تقریباً 10 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ اس 15ویں شعبان میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کیا عمل فرمایا کرتے تھے. ابو بکر کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت عوف بن مالک کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ اتنے سارے صحابہ اور تابعین میں حضرت امام مکحول ہے اور حضرت کثیر بن مرہ ہے رحمہم اللہ علیہم اجمعین، جو حضور کی حدیث نقل کر کے امت کو بتلاتے ہیں کہ حضور اس رات میں کیا عمل فرمایا کرتے تھے. تو علماء نے اس بارے میں لکھا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود اور صحابہ کرام خود اس رات میں عمل فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ نہیں، اپنے اپنے انفرادی ذوق میں وہ عمل فرمایا کرتے تھے. لیکن اتنی بات میں عرض کروں، ماہ شعبان اور بالخصوص 15ویں شعبان کے بارے میں روایات 3 طریقے کی ملتی ہیں. کچھ روایات وہ ہے جو موضوع اور من گڑت یعنی جھوٹی روایات، اور کچھ روایات وہ ہے جن کو ہم ضعیف کہتے ہیں، اور کچھ روایات وہ ہے جن کو ہم صحیح کہتے ہیں. اس شعبان کی 15ویں رات سے متعلق کچھ روایات موضوع ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ روایات ضعیف ہے، ضعیف روایت کو پہلے چھوڑا نہیں جاتا، پہلے ان کو جوڑا جاتا ہے. جب ان کو جوڑا جاتا ہے وہ حدیث حسن لغیری ہی بن جاتی ہے، اس پر عمل کرنا جائز ہے. اور جو حدیث صحیح ہو اس پر بھی عمل کرنا جائز ہے. تو حدیث صحیح بھی ہے اور حدیث حسن بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا، یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر انسانیت کی عمر طے کی جاتی ہے، اور ایک انسان کا نکاح کرنا اور اس کا بچہ ہونا یہ سب بھی لکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس نے کب اور کس تاریخ میں اس دنیا سے جانا ہے. چونکہ یہ سب باتیں جو ہے از قبیل غیب ہے، اس غیب کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، لیکن یہ بشارت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی. اور ان حدیثوں کے بارے میں حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ السلسلہ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 256 پہ لکھتے ہیں، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے معضل ہے، اور اس کے جو راویان ہیں وہ سب ثقہ ہے. البتہ ابن اخنس کے بارے میں کلام ہے، لیکن جب ابن اخنس کے بارے میں دیگر محدثین سے ہم نے تلاش کیا، ابن اخنس کو اکثر محدثین نے قابل اعتماد تسلیم کیا ہے. یہی وجہ ہے یہ روایت جو ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے یہ سند کے اعتبار سے حسن لغیری ہی ہے، اور اس پر عمل کرنا جائز ہے کہ اس رات کے اندر انسان اس طریقے سے عبادت کرے، اگر موت ہو جائے تو ایمان کی حالت میں رخصت ہو جائے. جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ابن ابی شیبہ محدث کی سند سے ذکر کیا، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا اکثر صیام من فی شعبان وذلک انہ ینسخ فی آجال من یموت الی فی السنۃ، کہ شعبان کے اندر حضور اس وجہ سے روزوں کی پابندی فرمایا کرتے تھے کہ اسی رات اور اسی
مہینے کے اندر موت کو لکھا جاتا ہے. کیا پتہ آنے والے وقت میں موت ہو تو ہمارا حشر جو ہے ہمارا انجام خیر پہ ہو جائے. مصنف ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو مرسلاً ذکر کیا. تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور تاریخ مدینہ منورہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اور روایات موجود ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری تفصیلات کو ذکر کیا. میں خلاصتاً یہاں پہ عرض کروں، اس رات کے اندر جہاں مغفرت کے دروازے کھلے چھوڑے جاتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب لوگ وہ ہے جن کو اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس رات میں اللہ ان کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی وہ پوری انسانیت کی طرف متوجہ ہو جاتے اور انسانیت کے ہر مجرم اور گنہگار کے گناہ کو معاف کرتے. جن چیزوں کا تعلق اللہ کے معاملات کے ساتھ ہو، واجبات، فرائض اور حقوق العباد کے ساتھ نہ ہو، انسان توبہ کرے تو اللہ معاف فرماتے ہیں، انسان توبہ کرے تو اللہ مغفرت فرماتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بد نصیب ہیں، اگر انہوں نے توبہ نہ کی، اس رات کو نکل کر پھر موت مر گئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ایک وہ ہے جو رشتے کو قطع کرتا ہو، رشتہ توڑنے والا ہو. ہمارے معاشرے میں کتنے سارے لوگ جو بلا وجہ ارادے اور غیر ارادے سے رشتوں کو توڑنے والے بن جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے شرک کرنے والا اگر اس رات میں بھی بغیر توبے کے مرا تو جہنم میں ابدالآباد رہے گا. اسی طریقے سے قتل ناحق کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہ ہوگی اگر اس رات میں اس نے توبہ نہ کی. شراب پینے والا اگر اس نے شراب کی عادت رکھی ہو پھر توبہ نہ کرے، اس رات میں مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں. والمسبل، اور اسی طریقے سے فرمایا جس شخص نے اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اسی حال میں مر گیا توبہ کیے بغیر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے. اب ہم نے اس رات پہ لڑنا تو نہیں ہے. اگر اس کی حدیثیں کمزور بھی ہوتی لیکن کمزور واسطوں سے ہمیں بتایا گیا مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ تو قرآن کا معاملہ ہے. رشتہ کاٹنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ تو احادیث صحیحہ کا معاملہ ہے. جو مسبل ازار ہو، ازار لٹکانے والا، اس کو تو جہنم کی بشارت یہ ایک نہیں سینکڑوں احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. کینہ پرور حسد کرنے والا، اس کے اعمال کا ضائع اور برباد ہونا، یہ دیگر صحیح احادیث کے اندر یہ عنوان موجود ہے. اب ان میں رات کا ذکر نہیں ہے، ان احادیث میں رات کا ذکر ہے. بس فرق اتنا ہے، ورنہ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں جن گناہوں کو بغیر توبہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. لیکن ان گناہوں میں جو عموماً ہم ایک گناہ دیکھتے ہیں وہ ارادے سے لوگ اپنے کپڑوں کو، اپنے تہبند کو پاجامے سے نیچے لٹکاتے ہیں اور اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں. پھر جب ان سے کہا جاتا یہ بھائی گناہ ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے ہمیں تکبر تو نہیں ہے، ہم نے بغیر تکبر کے پاجامہ لٹکایا ہے. جبکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے 3 روایات فرمائی ہے. جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا تکبر ہو تو جہنم میں وہ حصہ جلے گا. دوسری بات فرمائی اگر تکبر نہ بھی ہو پھر بھی پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا وہ جہنمی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے پیٹ باری برکم ہے کہ وہ پاجامہ ٹک نہیں پاتا ہے، یہ تو عذر کا مسئلہ ہے، یہ معاف ہے. ورنہ ارادے سے کسی نے لٹکایا تو اس نے گناہ کیا، اور اسی طریقے سے کسی نے تکبر سے لٹکایا تو اس نے گناہ کیا. کسی نے لٹکایا تکبر کی نیت نہیں تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا گرچہ کسی نے تکبر سے لٹکایا نہیں لیکن پاجامہ لٹکا دیا، حضور نے فرمایا یہ لٹکانا ہی تکبر ہے. ایک ہے تکبر کا عمل اور ایک تکبر کا اثر. حضور فرماتے ہیں یہ جو اس نے پاجامہ نیچے لٹکایا ہے یہ کہتا مجھے تکبر نہیں لیکن یہ لٹکانا ہی تکبر ہے. تو پتہ چلا جن کا پاجامہ اور جن کی پتلون یا جن کا اوپر سے آنے والا لباس وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو اس میں تکبر ہو پھر بھی گناہ، تکبر نہ ہو پھر بھی گناہ. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو گناہ بھی قرار دیا. اگر یہ انسان اس رات میں توبہ نہ کرے پھر بغیر توبے کے مرے تو جہنم اس کے انتظار میں ہے. لیکن میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کروں،
اب جو پاجامہ لٹکانے کی بات آتی ہے یہ ہر موقع پہ گناہ ہے۔ ہر موقع سے مراد کیا ہے؟ جب بھی آپ کھڑے ہوں، کھڑے ہونے کی حالت میں پاجامہ ٹکنے سے نیچے آ گیا تو یہ گناہ ہے۔ لیکن اب اگر انسان سونے کے لیے آئے یا آرام کے لیے آ رہا ہے تو آرام بسترے پہ جانے پر اس کا پاجامہ ٹکنوں سے نیچے گیا، یہ قیام نہیں ہے، یہ قعود کی حالت ہے۔ اس حالت میں اگر پاجامہ ٹکنوں سے نیچے گیا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ گناہ زیادہ گناہ کب بن جاتا ہے؟ جب اللہ کی بندگی کرتے کرتے اس گناہ کو لے کر انسان نماز پڑھے، اس گناہ کو لے کر انسان عبادت کرے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، پہلے یہ گناہ تھا، بڑا گناہ تھا، اب عبادت میں گناہ کر رہا ہے تو یہ گناہ اور زیادہ بڑھے گا۔ اب بازار میں آپ ایسے چل رہے ہیں تو گناہ ہے، یہی کام آپ نے مسجد میں کیا تو گناہ بالائے گناہ ہے۔ اسی کام کو لے کر ہم حرم پاک میں یہ گناہ کرے، اس گناہ کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ ایک شخص کو بتایا جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو، اس حال میں پڑھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس پہ ثواب نہیں دیا جاتا۔ وضو کیا ہے تو حضور نے تعزیراً اور تنبیہاً اس کو وضو دہرانے کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ چھڑ جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے نماز پڑھی ہے، اس کا پاجامہ کچھ زیادہ لمبا ہے، اس نے نیچے سے فولڈ کیا، اب فولڈ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس بارے میں تو آج تو بڑی جنگ چھڑی ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں بغیر مطالعہ کرتے ہوئے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نماز میں کف ثوب نہ کرے، نماز میں کپڑوں کو نہ موڑے۔ ہم نے کہا تو حدیث میں آیا ہے نماز میں، یہ تو نماز سے پہلے موڑ رہا ہے۔ آپ ممانعت بیان کرتے ہیں نماز کے اندر کی، یہ تو پتلون فولڈ کرتا ہے نماز سے باہر۔ اب اگر کوئی نماز میں کپڑوں کو فولڈ کرے تو گناہ کرتا ہے، کیونکہ جب وہ کپڑوں کے ساتھ کھیلے گا تو اللہ کی طرف توجہ ختم ہوگی، اللہ کی طرف جو دھیان ہونا چاہے وہ تو رک جائے گا۔ وہ دھیان پامال ہونے سے بچانے کے لیے نماز کے اندر کپڑوں کے ساتھ کھیلنا یہ تو شریعت نے منع کیا ہے، لیکن یہ پہلے یہ کام کر رہا ہے، اس وقت یہ نماز میں ہوتا نہیں۔ جب یہ نماز میں ہوتا نہیں تو حدیث کی ممانعت اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا تعلق نماز میں ہو پھر فولڈ کرے کپڑا تو گناہ ہے، نماز سے باہر ہو کپڑا فولڈ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ یا اس سے بڑھ کر اگر ہم اس کو اور بھی عام کرے، یہ حدیث حضور پہ اتری ہے، اس حدیث کو فقہا نے سمجھایا ہے۔ جہاں فقہا نے کف ثوب کا ذکر کیا ہے وہاں بازوں کے آستین کے بارے میں بتایا کہ آستین چڑھا کر آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ ہے کف ثوب اور مکروہ۔ یا نماز میں کپڑوں کے ساتھ کھیلنا اور یہاں کا دامن ادھر اور یہاں کا حصہ ادھر، جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی، یہ ہے کف ثوب اور ناجائز ہے۔ لیکن پاؤں کو ٹخنوں کو کھلا چھوڑنا یہ حضور کی مستقل سنت ہے۔ جس نے پاؤں کو چھپایا اس پر تو جہنم کی وعید ہے۔ جس گناہ پر جہنم کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور جس گناہ پر حضور کی طرف سے ناراضگی کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ یہی بات ہے، ایک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کا پاجامہ لٹکا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا ارفع ازارک، اپنے ازار کو اونچا کرو۔ اب اونچا کرنے کی دو ہی شکلیں ہیں کہ اس نے اوپر سے موڑ دیا، یہ بھی تو موڑنا ہو گیا، اب نیچے سے پلٹ دیا، یہ بھی تو موڑنا ہوا۔ حضور نے اس موقع پہ موڑنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ پاؤں کا چھوڑنا، ٹخنوں کا کھلا چھوڑنا یہ بھی لوازمات میں سے ہیں۔ اور اس حدیث پہ جہاں لوگوں کو یہ دھوکہ لگا کہ پائنچے کو موڑنا مکروہ تحریمی ہے، ان لوگوں نے شاید فقہا کی کتابوں کو مکمل نہیں پڑھا ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا جہاں یہ پائنچے موڑنے کی بات آئی ہے، جہاں آستین موڑنے کی بات آئی ہے، آستین موڑنے کے بارے میں اگر ممانعت ہے، لیکن اس ممانعت کا تعلق پائنچے اور فولڈ، یہ جو ہے پتلون کا نچلا حصہ فولڈ کرنا، پاجامے کا نچلا حصہ فولڈ کرنا، یہ اس بارے میں ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ کرنا تو سنت سے ثابت ہے۔ اس چیز کو ٹخنوں کو کھلا چھوڑنا یہ حدیث کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ تو اس چیز کو لے کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حوالے بھی دیتے ہیں، لیکن آدھے حوالے دیتے ہیں
جو بات فقہا نے لکھی ہے وہ قوم کو بتاتے نہیں، اور جو بتاتے ہیں وہ فقہا نے بتائی نہیں ہوتی۔ حدیث میں جو آیا ہے وہ قوم کو بتاتے نہیں، جو آیا ہے اس پر عمل کرتے نہیں۔ حدیث کی جو وضاحت فقہا نے لکھی ہے وہ وضاحت قوم کے سامنے رکھتے نہیں، اور جو وضاحت رکھتے ہیں وہ فقہا نے بیان کری نہیں ہوتی، لیکن نام تو فقہا کا لیتے ہیں۔ اب لوگ پڑھنے والے ہیں نہیں، وہ باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس پر فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں۔ میں عرض کروں گا جو بات بھی سنیں آپ اس پہ غور کریں، فقہا کی عبارات کو دیکھیں کہیں یہ موجود ہے بھی یا نہیں، یا ایسے یہ بات کہی جاتی ہے۔ لہٰذا اس رات کے اندر بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن جن کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہو ان کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کرے۔ لیکن آج اس رات پہ لوگ وہی تقریر کریں گے، وہی ذکر کریں گے جن کو ایک زمانے میں بڑے شوق سے ان کے جبے اور ان کے پاجامے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، پھر جب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے پاجامہ اوپر کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جو ہے کم علم تھے، ان کا پاجامہ لٹک رہا تھا تو انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی میں لٹکا دیا۔ اب لوگوں میں شعور آیا، اہل حق نے کام کرنا شروع کر دیا، اب لوگوں کی دیکھا دیکھی میں انہوں نے بھی پاجامہ اوپر کرنا شروع کر دیا۔ جو دین حالات کے تابع ہو وہ دین نہیں، جو اسلام حالات کے تابع ہو وہ دین نہیں۔ وہ نفسانیت اور جذبات ہو سکتے ہیں پر ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے عزیز دوست اور میرے عزیز ساتھیوں، کوشش کریں اس رات کی آمد سے پہلے اس رات کو ہم اپنے لیے بہترین رات بنائیں، ہمارے جو جملہ گناہ ہیں ان کی مغفرت کی، ان کی تلافی کی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس رات سے پہلے اگر لوگوں کے ساتھ معاملات اور لین دین کا معاملہ ہو ان کے معاملات کو بہتر بنائیں۔ کسی کا حق دبانا جائز نہیں، کسی کے حقوق کو پامال کرنا جائز نہیں۔ وہ حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ کے در اور گھر پہ آ کر انسان اس رات میں انفراد چاہے مسجد کا ماحول ہو، گھر کا ماحول ہو، اس میں اللہ سے زار و قطار مانگنے کی کوشش کرے۔ اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، پوری امت مسلمہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔